خفیہ پیغام ایک اور ہے، اس معجزے کے ذریعے سے جو پوری امت کو اور انسانیت کو دینا مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ایک پیغام خفیہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نبی آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ خدائی طاقت ہے۔ یہ معجزہ صرف خدا ظاہر کر سکتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیت آ رہی ہیں جن کو دعوی نبوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا یہ فلاں کی طاقت پر بول رہا ہے، اس کو پیچھے فلاں کی طاقت کا ناز ہے۔ کل پرسوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کوئی ساتھی مذاق میں، کہ پتہ نہیں سوشل میڈیا میں شاید مذاق چل رہا ہوگا، کہ کوئی وقت تھا تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم پیروں کے پیر دباتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ اب تو سیاستدانوں سے پوچھیں بھی شاہ صاحبان کے سید کے پاؤں دبائیں تو کیا ملتا ہے؟ سمجھ گئے اشارہ؟ نہ لوگ ہمیں کہتے تھے بھی تم پیروں کی خدمت کرتے ہو، ان کے پاؤں دباتے ہو، بوٹ پالش کرتے ہو، تو تمہیں کیا ملتا ہے اس؟ اب تو وہ بتائیں گے کہ ان کے جوتیوں کے صدقے میں کیا ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ تو فلاں کی یہ بل بوتے پر بولتا ہے، فلاں کی طاقت پر یہ۔ تو اللہ نے جب نبی کو معجزہ دیتے ہیں نا، تو پیچھے خفیہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ خدائی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے ان کا بولنا خدائی طاقت کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی نے اپنی پوری قوم کو تنہا چیلنج کیا ہے، تنہا، کہ جو میرے خلاف سازش کر سکتے ہو، جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں کر سکتے ہو، میں اکیلا ہوں، تم پوری قوم ہو، مجھ سے تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں، میں کھلی اجازت دیتا ہوں، تم ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور مجھے جو نقصان پہنچانا چاہو پہنچا دو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، جو کر گزر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، تمہیں اجازت ہے۔ عجیب چیلنج یار، ایک بندہ ساری قوم کو کھڑا ہو کر اتنا بڑا چیلنج دے کہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ آخر کسی کے سہارے بول رہا ہے نا وہ۔ نبی کے پیچھے خدائی طاقت ہوتی ہے، اس کا دین اگر غالب آتا ہے، اس کا دین اگر چھا جاتا ہے، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ غیبی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ہر نبی کے اللہ نے یہ جو معجزہ دیا تو پیچھے یہ پیغام گویا ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن پچھلے انبیاء میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو فرق ہیں معجزات کے اعتبار سے، دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کو معجزات ملے چند، کسی کو 1، کسی کو 5، کسی کو 10، بس معدود گنتی کے چند معجزات ملے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گنت معجزات ملے، ان گنت معجزات ملے۔ تو اس کا مطلب یہ اشارہ کرنا تھا کہ خدائی طاقت ہر نبی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جتنی خدائی طاقت اس شخصیت، اس ہستی کے ساتھ ہے نا، آج تک کسی کے ساتھ اتنی خدائی طاقت نہیں آئی۔ اتنے معجزے دے دی اللہ نے ان کو، قدم قدم پر معجزے، بات بات میں معجزہ ظاہر کر رہے ہیں، دن معجزات، رات معجزات، عجیب و غریب معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ اشارہ مقصود، بہت بڑی خدائی طاقت کے ساتھ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پچھلے انبیاء میں۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ کوئی نبی آپ سے پہلے ایسا نہیں گزرا کہ وہ نبی دنیا سے چلے گئے ہوں اور ان کے جانے کے بعد دنیا میں ان کا معجزہ باقی رہ گیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، ہر نبی کا معجزہ ان کی زندگی تک تھا۔ جو ہی وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، معجزے غائب۔ سب سے اب معجزہ تو نبی کے ہاتھ نہیں دکھانا ہوتا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے ظاہر کر رہے ہیں
کہ انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں گارے کی چڑیا بناؤں گا، پھونک ماروں گا، وہ سچی مجھے چڑیا ہو کر اڑ جائے گی، یہ میرا معجزہ ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں گھر میں کیا کھائے ہو اور کیا رکھائے ہو۔ وَأَنْ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں لا علاج جو مریض ہیں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں، برس کا مرض لا علاج۔ اندھا مادر ذات نبینہ، جو ماں کے پیٹ سے نبینہ پیدا ہوا، میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قبر پر مجھے لے جاؤ، میں کھڑا ہو کر مردے کو بھاڈر کروں گا، کم باذن اللہ، وہ بولتا ہوا باہر آ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ یہ عجیب و غریب معجزے تھے۔ اب یہ معجزے تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی دکھا سکتے ہیں نا، ان کا امتی تو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑا آسان معجزہ تھا، سوٹی ہے، اس کو ڈالو سانپ بن جائے گی۔ اب اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، سوٹی تو باقی ہے، دے جاتے اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو کہ یہ سوٹی رکھو، اس کو ڈال دیا کرو، سانپ بن جایا کرے گی۔ کیا خیال ہے بنے گی سانپ؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس نے سانپ بننا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، سوٹی نے سانپ بننا چھوڑ دیا۔ ہر نبی کا معجزہ صرف ان کی زندگی تک محدود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہیں کئی معجزے آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہیں۔ کئی معجزے کا لفظ میں نے اس لیے بولا، سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن پاک اور یہ باقی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی پیش گوئیاں، ہر پیش گوئی معجزہ ہے، ہر پیش گوئی معجزہ ہے۔ اور کتنی صحابہ کے دور سے پیش گوئیاں شروع ہوئیں، ظاہر ہونی شروع ہوئیں، پوری ہونی شروع ہوئیں، اور آج تک ہو رہی ہیں، اور قیامت تک پیش گوئیاں پوری ہوتی رہیں گی، یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے سارے معجزات ایسے ہیں جو ابھی تک ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو آپ کے معجزے آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہیں۔ اس میں گویا دوسرے عنوان سے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے انبیاء میں معجزے صرف نبی کی ذات کے ساتھ تھے، اور اب اللہ نے قانون بدل دیا کہ اس معجزے کو نبی کی ذات کے ساتھ کے بجائے نبی کے دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ ذات کے بجائے نبی کے دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ پہلے یہ تھا کہ جب تک نبی باقی معجزہ باقی، اب اللہ نے قانون یہ بنا دیا جب تک دین باقی معجزہ باقی۔ پہلے یہ تھا کہ جب تک نبی باقی معجزہ باقی، اب یہ ہو گیا جب تک دین باقی معجزہ باقی۔ پہلے یہ تھا کہ نبی خدائی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، اب یہ ہے کہ دین خدائی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ نبی کے ساتھ غیبی طاقت ہے، اب کیا ہوگا؟ دین کے ساتھ غیبی طاقت۔ یہ اللہ نے قانون بدل دیا ختم نبوت کی وجہ سے، نظام بدل دیا۔ وہ خدائی طاقت جس کے ذریعے سے دین محفوظ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے، پہلے وہ نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی، اب وہ دین کے ساتھ ہو گئی۔ اور دین خود بخود تو نہیں چلتا، کوئی چیز جا رہی ہے، اس سے پوچھو کیا جا رہا ہے؟ یہ دین جا رہا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ دیندار کے ذریعے سے ہی جائے گا نا، دین بندے کے ذریعے سے ہی جائے گا نا، دین بندے کے اندر ہو کر جائے گا۔ تو جب دین کے ساتھ خدائی طاقت جڑ گئی، دین کے ساتھ معجزات جڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خدائی طاقت دینداروں کے ساتھ جڑ گئی۔ اب وہ جو معجزے کے ذریعے اللہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ خدائی طاقت ہے اس کے ساتھ، وہ آج وہ خدائی طاقت دینداروں میں اللہ نے بانٹ دی اور تقسیم کر دی۔ پہلے بھی شاید سنایا ہو، ہمارے ایک وکیل صاحب تھے اسلام آباد کی، سپریم کورٹ کے وکیل تھے، بڑے وکیلوں میں سے بہت ہو گئے، اور پیر بھائی تھے، کبھی کوئی بیٹھ جاتے تو بحثیں ہوتی تھیں سیاست پر۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیاست پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، آخر دنیا ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ کتنے عرصہ ہو گیا سیاست کرتے ہوئے۔
تو ان کو وزیر اعظم لوگ کیوں نہیں بناتے؟ آخر کوئی غلطی ہے ان میں، اپنی غلطی سوچنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، ازالہ کرنا چاہیے کہ لوگ ووٹ دیں۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ پھر مجھے بات ذہن میں ہے کہ نہیں، اصل اللہ پاک پیغام کچھ اور دینا چاہتے۔ صدر ضیاء الحق مرحوم قوم کے ارائی تھے نا، تو ہماری اس وقت دور مشکات کے سال تھے، شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نذیر سے رحمۃ اللہ، وہ بھی ارائی تھے۔ مذاق میں کہا کرتے تھے بھی پیاز مہنگے ہو گئے، تو ارائیوں کی حکومت ہے، یہ پیاز ہی مہنگے ہونے، پیاز ہی مہنگے ہونے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ دیکھو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت ہوتی اور گاؤں گاؤں میں بنتا مدرسہ، محلے محلے میں بنتا مدرسہ، اور ایک حکومت آتی، جب آئی تھی تو 5,000 تھے، جب گئی تو 10,000 مدرسے ہو گئے، لوگ پوچھتے بھی مدرسے بڑے بن گئے تو مولوی صاحب کی حکومت ہے مدرسے ہی بننے، ہر کوئی یہی کہتا کہ مولوی صاحب کی حکومت ہے تو مدرسے ہی بننے ہیں۔ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں میں حکومت دے رہا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر بس چلے تو صبح نہ ہونے دیں، صبح سے پہلے پہلے ملک سے مدرسے کا نام مٹا دیں، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، پورا لکھ کے ضمانت دے کے آتے ہیں جی میں ختم کروں گا مدرسے، جب آتے ہیں تو 12,000 ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو 15,000 بنے ہوتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور میں اللہ گھر میں بیٹھا ہوں، ایسے نہیں ان کو حکومت ملتی جب تک یہ گارنٹی نہ دے اوپر والوں کو کہ مدرسوں کو مٹا دیں گے، مولوی کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ جتنا ختم کرنا چاہتے ہیں اتنا اللہ کی قدرت سے مولوی بڑھ رہا ہے۔ کون سی طاقت ایسی ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کو باقی رکھنے والی، اس کو پھیلانے والی، اس کو آگے چلانے والی طاقت صرف ایک ہی ہے، اس کا نام ہے خدائی طاقت، اس کا نام ہے غیبی طاقت۔ یہ جو اللہ نے معجزوں کا نظام بدلا نا، پہلے معجزے ہوتے تھے نبی کی ذات کے ساتھ، اب معجزہ اللہ نے جوڑ دیا دین کے ساتھ۔ تو جب تک دین باقی معجزے باقی، جب تک دین باقی خدائی طاقت باقی، اور اب دین کے حاملین یہ بیٹھے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کے سینے میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں تو آپ معجزہ لے کے بیٹھے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کی ولایت میں شک کرتے ہیں بھی آپ سے آج تک مولوی صاحب کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو کرامت بڑی چیز ہوتی ہے، معجزہ بڑا چیز ہوتی ہے؟ بوڑھو تو ان کو کہیں اللہ کا بندہ تو مجھ سے کرامت دیکھنا چاہتا ہے، میں تجھے معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ ایک ساتھی آئے مجھے کہنے لگے کہ وہاں مسجد میں نا جماعت آئی ہوئی ہے، وہ صحابہ کی اولاد ہیں، تو ملاقات، میں نے بڑی بات ہے بھی صحابہ کی اولاد، میں انبیاء کی اولاد ہوں، صحابہ کی اولاد کیا خیال ہے ہم نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیں ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ 2 نبیوں کی اولاد تو ہم یقیناً ہیں، نوح علیہ السلام اور آدم، تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وہ صحابہ کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو وہ آپ کی ولایت سے کرامات سے ثابت کرنا چاہتا ہے، میں کرامت سے بڑی چیز معجزہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ معجزہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر دکھایا کرتے تھے، وہ معجزہ میرے پاس موجود ہے، اس سے بڑی اور کرامت کیا چاہتے ہیں؟ یہ اشارہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس دین کی وجہ سے خدائی طاقت ہے، خدائی طاقت۔ اس لیے جب خدائی طاقت ہے تو آپ کے دین، آپ کے کام کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اپنے ساتھ اس خدائی طاقت کو چلانے کے لیے، اپنے ساتھ خدائی طاقت کو کھینچنے کے لیے، اس کے لیے کچھ اسباب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان اسباب کو جتنا جتنا ہم اپنے ساتھ ملاتے جائیں گے وہ خدائی طاقت ہمارے ساتھ ہوتی جائے گی، اور جتنا جتنا ان اسباب سے ہم خالی ہوتے جائیں گے وہ خدائی طاقت ہم سے روٹھ کر علیحدہ ہوتی جائے گی اور ہم محروم ہوتے جائیں گے۔ بھئی یہ ہے۔ اب دیکھیں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، کس نظریے سے رکھی؟ ملک گیا اب دین بچاؤ۔ ایک اللہ کے بندے کے دل میں خیال آیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے خیال ڈال دیا کہ ملک تو گیا اب دین بچاؤ۔
مسجد کے چند نمازیوں 2-3 نمازیوں سے اپنی اس خیال کا مشورہ رکھا کہ میرے جی میں چاہتا ہے کہ ایک مدرسہ بناؤں۔ آج اگر ہم مدرسہ بناتے ہیں نا تو ہمارے سامنے مدرسوں کے بہت سارے نقشے پہلے سے موجود ہیں کہ یار اس نے مدرسہ بنایا چل پڑا، اس نے بنایا چل پڑا، اس نے بنایا چل پڑا، تو میرا کیوں نہیں چلے گا؟ نقشے موجود ہیں، پھر اس کے لیے پہلے سے معاون موجود ہیں، لیکن یہ مدرسہ ایسا بن رہا ہے کہ اس جیسے مدرسے کا کوئی دنیا میں نقشہ نہیں ہے۔ پہلا مدرسہ بن رہا ہے، اس طرح کے چندے سے چلنے والا نقشے کے آج تک کوئی مدرسہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بظاہر ظاہری اسباب نہیں ہے۔ خرچے کے کہ کہاں سے چلے گا، کیسے چلے گا، طالب علم کہاں سے آئیں گے، استاد کہاں سے آئیں گے، عمارت کہاں سے بنے گی، سب کچھ غائب ہے اور اندھیرے میں ہے۔ بس خیال تھا، چند ساتھیوں کے ذہن میں رکھ دیا یہ ہونا چاہیے گا، جی ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہی کپڑا بچھا دیا، چلو پہلے خود تو آغاز کرو نا۔ وہ جو 3-4 ساتھی بیٹھے تھے، کسی نے 10 روپے ڈال دیے، کسی نے 100 روپیہ ڈال دیے، کسی نے 2، جتنے جس کی توفیق تھی جیب میں تھا اسی وقت ڈال دیا۔ چلو پہلا چندہ جمع ہو گیا اور آغاز ہو گیا، مدرسے کا آغاز ہو گیا۔ اور عملاً آغاز کیسے ہوا؟ ایک استاد کو اور ایک شاگرد کو پابند کر دیا، یہ درخت کا انار کا درخت ہے، بس عمارت کی ضرورت نہیں، اس کے نیچے بیٹھ کر آپ کام شروع کرو۔ ایک استاد اور ایک شاگرد۔ پھر خدائی مدد دنیا نے آتی ہوئی دیکھی۔ اب کچھ دنوں کے بعد مشورہ ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی تعمیر ہونی چاہیے، کوئی عمارت ہونی چاہیے، کہاں بنائیں، کدھر بنائیں۔ وہ جو 3-4 بندے ہیں ان کی رائے مختلف ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے ادھر بناؤ، کوئی کہتا ہے ادھر بناؤ، کوئی کہتا ہے ادھر بناؤ، کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ خیر اجلاس ختم ہو گیا، بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ رات کو ان میں سے ایک صاحب کو زیارت ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشورہ تمہارا چل رہا ہے کہ تعمیر کرنی ہے، اور میں تمہیں جگہ متعین کر دیتا ہوں، یہاں تعمیر کرو۔ سوٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، اور وہاں جا کر زمین پر باقاعدہ لکیر لگائی، یہاں تعمیر بناؤ۔ ان کی آنکھ کھلی، وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ سچی مچی لکیر لگی ہوئی ہے، سچی مچی لکیر لگی ہوئی ہے۔ آج اسی جگہ دارالعلوم دیوبند کی تعمیر موجود ہے 9 درہ کے نام سے، اور اس کی کرامت یہ ہے کہ جس طالب علم کو سبق نہ یاد آ رہا ہو، اس تعمیر کے نیچے بیٹھ جائے فوراً سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہ خدائی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ نقشبندی بزرگ تھے، اور یہ ان پڑھ تھے، ان کو موتم بنا دے دارالعلوم دیوبند کا، حالانکہ عالم نہیں ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 طالب علم آ گئے، کولے دال کے بھرے ہوئے ہیں، اور حضرت کے پاس شکایت لے کر آئے۔ قریب ہے تو دال ایسے الٹی کر دی۔ یہ دال ہے، یہ سالن ہے، اس میں کوئی دال کا دانہ نظر آتا ہے؟ آخر ہم انسان نہیں ہیں۔ وہ باتیں سنا رہے ہیں، حضرت بڑے غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ باتیں سنا رہے ہیں، حضرت غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے سنا کے چلے گئے۔ حضرت نے استادوں کو بلایا اور فرمایا بھی یہ 2 صاحب آئے ہیں، تحقیق کرو، مجھے طالب علم نہیں محسوس ہوتے۔ تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کہیں گاؤں سے مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں شہر میں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو ٹوپی وہ بھی پہن کے طالب علموں کے بیس میں آ کے روٹی یہاں سے کھاتے ہیں۔ باقاعدہ طالب علم نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ تو مدرس نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں، تعارف طالب علموں سے تو استاد کا ہوتا ہے، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ طالب علم نہیں ہے؟ اساتذہ نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جب مجھے یہ محتمم ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی نا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہ دودھ کا بھرا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے برتن لے کے آ رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کنویں سے دودھ ڈال ڈال کے دے رہے ہیں، اور میں ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں، جو آ رہے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دن جتنے لوگ دودھ لینے کے لیے آئے نا، ان کے شکلیں میرے سامنے ہیں، ان میں سے یہ 2 صاحب نہیں تھے، یہ 2 صاحب اس دن نہیں تھے، اس لیے مجھے شک پڑ گیا کہ اگر یہ طالب علم ہوتے تو اس دن بھی مجھے نظر آتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خدائی طاقت ہے، اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ یہ کام چلے گا، اللہ کی غیبی مدد کے ساتھ یہ کام چلے گا۔
لیکن اس خدائی طاقت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو خدائی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی. اگر ان سے محروم ہو جاؤ گے تو یہ خدائی طاقت چستی چلاکیوں سے نہیں آتی. چستی چلاکیوں سے بندے کے ساتھ نہیں آتی، ادھر ادھر کے تعلقات سے نہیں آتی، فیس بک پر اور اس پر چھائے ہوئے ہونے سے نہیں ہوتی. یہ خدائی طاقت اپنے ساتھ لگانے کے لیے راتوں کو رونا ضروری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنے والا ہو، رونے والا ہو. جب وہ اللہ سے مانگے گا تو پھر اللہ پاک اپنی خدائی طاقت بھیجیں گے. بدر میں خدائی طاقت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن حال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عجیب کیفیت تھی. آج جہاں مسجد عریش ہے، اللہ سب کو لے جائے، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب انداز ہیں اور عجیب و غریب الفاظ ہیں. انداز یہ ہے کہ ہاتھ یوں اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر ہوتے ہوتے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی، اتنے ہاتھ اونچے ہو گئے. اور الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ میں آخری نبی ہوں، اور جتنی میری جمع پونجی ہے صحابہ کی اور شاگردوں کے شکل میں آج میں ساری لے کے آیا ہوں. اگر یہ چھوٹی سی جماعت شہید ہو جاتی ہے تو میرے بعد تو نبی کوئی نہیں ہے، پھر یا اللہ قیامت تک آپ کی عبادت دنیا پر کوئی نہیں ہوگی. عجیب و غریب الفاظ ہیں، عجیب و غریب انداز ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پکڑے، یا رسول اللہ اتنی لجاجت والی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بس فرما دیں، بس فرما دیں. پھر اللہ نے دکھائی وہ غیبی طاقت. اٹھے اور باقاعدہ میدان کا معائنہ اب کیا اور نشان لگائے، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا. اور جس جگہ نشان لگائے تھے اسی جگہ آ کر وہ قتل ہوئے، اسی جگہ آ کر قتل ہوئے. یہ اللہ سے مانگنا یہ اس خدائی طاقت کو کھینچنے کے لیے لازمی ہے. رجوع اللہ، نوافل کی شکل میں رجوع اللہ، تہجد کی شکل میں رجوع اللہ، لمبی لمبی دعاؤں کی شکل میں. اور آج موبائل نے رونا ہی ختم کر دیا. دور آ گیا ہے زندہ دلان کا، مصنوعی ہنسیوں کا، کہ ٹک ٹاک کا، کہ مصنوعی طور پر ہنسیاں ہنسو، مصنوعی خوش رہو. بھی ٹھیک ہے ایک وقت کے لیے مصنوعی خوشی بھی ہو، لیکن کوئی وقت تنہائی میں رونے کا بھی تو ہونا چاہیے. علماء حضرات کے لیے رات کو دن کو رونے کا وقت کون سا آتا ہے؟ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے علماء حضرات کو، مدرسین حضرات کو اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف میں رونا آئے ہوئے. یہ خدائی طاقت کو کھینچنے کے لیے شرط اول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، جن کے ساتھ ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں دیکھیں کیا اللہ سے مانگنا اور رونا کس کیفیت کا تھا، کس درجے کا تھا. دنوں کو مانگ رہے ہیں، راتوں کو مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس طرح کھلی مدد بھیج رہے ہیں کہ ساری دنیا کو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. اور ہم سے تو اب فرض نماز ہی پوری ہونی مشکل ہو گئی ہے، دعاؤں میں اور تہجد میں رونا تو اگلی بات رہ گئی. فرض نماز ہی مشکل ہو گئی. یہ خدائی طاقت کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے رجوع اللہ، رونا دھونا، اللہ سے مانگنا، یہ شرائط میں سے. یہ جتنا مضبوط ہوگا آدمی کا، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اتنا اس کے ساتھ ہوگی. اور جتنا اس چیز میں کمی آتی جائے گی اتنا یہ کم ہوتا جائے گا. صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے، فرسان النہار رہبان اللیل، کہ دن کو وہ مجاہد ہوتے تھے، رات کو مسلح کے راہب ہوتے تھے. دن کو وہ جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے اور رات کو وہ رو کر مسلح کی پیٹھ پر ہوتے تھے. رہبان اللیل فرسان النہار، یہ اللہ نے ان کو شان دی تھی. پھر فتح بھی اللہ نے دنیا میں دکھائی. حیران تھے لوگ، سپیشل وفد بھیجتے تھے کہ آخر ان کے پاس کون سی گدڑ سندھی ہے، جدھر منہ کرتے ہیں فتح ہی کرتے جاتے ہیں، جدھر منہ کرتے ہیں فتح ہی کرتے جاتے ہیں، کسی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوتی. عجیب بات ہے، حالانکہ ہمارا لشکر کئی گنا ان سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد والا لشکر شکست کھا جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی تعداد میں جیت جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سی ایسی غیبی طاقت ہے ان کے ساتھ، کون سی ایسی طاقت ہے.
کسرا نے کئی دفعہ وفد بھیجے. صحابہ نے کہا بیوقوف، ہم وہی چیز تو تمہیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم لیتے نہیں ہو. وہی چیز تم دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے ہو جاؤ. وہی جو آج ہمارے ساتھ ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گی چیز. وہ چیز ہم دینا چاہتے ہیں وہ لیتے نہیں ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی غیبی خلائی مخلوق ہے اور باہر کی چیزیں اور اس کی وجہ سے ہماری مدد ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی خالص نصرت ہے جو ہمارے ساتھ. تو خدائی طاقت کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ لازمی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کیسی مقبولیت نصیب فرمائی. پڑھنے پڑھانے کی لین میں گویا کہ وہ استاد الکل ہیں، اور غالباً 10 کے 12,000 دفعہ وہ تسبیح کرتے تھے. سبحان اللہ الحمدللہ کی 12,000 تسبیح. اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ وتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. حالانکہ وتروں کے لیے افضل رات کا آخری حصہ ہے. فرماتے مجھے حکم فرمایا تھا، وصیت فرمائی تھی. لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس کو بیان یہ کرتے ہیں کہ چونکہ علماء نے سارا دن مصروفیت ہوتی پڑھائی کی، اس لیے رات کو تہجد کے لیے ان کو نہیں اللہ نے مکلف کیا، اس لیے وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں. ہمارے ابو ہریرہ ہمارے استاد الکل ہیں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وتروں کو عشاء کے ساتھ پڑھ کر گویا تہجد سے چھٹی دے دی کہ علماء کے لیے تہجد کی چھٹی ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال دیکھیں. گھر میں 3 افراد تھے، یہ ان کی بیوی اور خادمہ باندی. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بندہ رات کو جاگ کر عبادت کرے گا. پہلے ایک جاگتا تھا 1/3 رات کا حصہ، پھر وہ سوتا دوسرے کو جگا دیتا، پھر اگلا تہائی وہ عبادت کرتا، پھر وہ سو جاتا، تیسرے کو جگا دیتا، اگلی تہائی رات کا حصہ وہ عبادت کرتا تھا. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیا کرو، اس کے گھر میں ساری رات عبادت چل رہی، ساری رات عبادت چل رہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے کی لین کے اولین صحابہ میں سے. عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ اتنی عبادت کی کثرت، 60 حج کیے ہیں، 1000 عمرہ کیا ہے. عجیب مخلوق، 60 حج اور 1000 عمرہ، باقی عبادات اس کے علاوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں فتح مکہ تک ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا اللہ کی طرف سے فرض تھا. امت کو اجازت تھی شروع سے، ایک وضو کرو، جب تک باقی 3 نمازیں 4 نمازیں پڑھ سکتے پڑھ لو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ نے وضو ہو بھی صحیح تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری نماز کے لیے کم از کم آپ مسواک کر لیا کریں. یہ حکم ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں یہ حکم دے دیا کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، لیکن ہم پر فرض اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں. تو جب یہ چیز میرے رب کو پسند ہے تو پھر میں کیوں نہ کروں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس بنیاد پر کہ میرے رب نے مجھ پر فرض نہیں کی، لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا کہ میرے اللہ کو پسند ہے، مرتے دم تک ہر نماز نئے وضو سے پڑھیے، ہر نماز نئے وضو سے پڑھی. یہ حکم تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی. ان کے ابے کی بھی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، ان کی بھی چھوٹی عمر میں ہو گئی. یعنی ان کے ابے کی اور ان کی عمر میں 12-12.5 سال کا فرق تھا بس باپ بیٹے کی عمر میں. پھر ان کی بھی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی. بہو آ گئی. ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بہو سے پوچھا بیٹا میرا کیسا ہے. بہو سے پوچھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، نیک ہے، صالح ہے، شریف ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ابھی اس کو بیوی کی ضرورت نہیں. یعنی اتنے دن سے وہ بہو آئی ہے، اس نے ابھی پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، کہاں، کیسے آئی ہے، کیا کرنے ہے، شادی ہوگی نہیں. اچھا بچہ ہے، سمجھ جائے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا
پھر پوچھا تو پھر وہی جواب. تو مجبور ہو کے انہوں نے شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کی. یا رسول اللہ اس کو سمجھاؤ، میں نے اس کی شادی کی ہے، بہو بیوی کے پاس جائے، اسے پوچھے وہ کس مقصد کے لیے آئی ہے. عبداللہ کیوں نہیں جاتا؟ اس کو فرصت ملے تو جائے. ساری رات عشاء پڑھ کے فجر تک وہ نوافل پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے. بتاؤ بیوی کے پاس کیسے جائے؟ جوانی میں یہ حال ہے. عبداللہ، جی یا رسول اللہ ادھر آؤ، کتنے روزے رکھتے ہو سال میں، مہینے میں؟ یا رسول اللہ بس سال کے 5 روزے منع ہیں وہ چھوڑتا ہوں، باقی الحمدللہ پورا سال میرے روزے میں گزرتا ہے. تہجد کتنی پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ عشاء پڑھ کے شروع کر دیتا ہوں، اذانوں تک تہجد ہی پڑھتا ہوں. فرمایا عبداللہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سب کا حق پورا کرنا ہے. اس لیے کچھ حصہ رات کا سوو، کچھ عبادت کرو، اور مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو بس. رونے لگے، یا رسول اللہ اتنی سختی؟ میں طاقتور ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، مہینے کے صرف 3 روزے. کراتے کراتے بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے آئے. اچھا میں تمہیں صوم داؤدی بتا دیتا ہوں، جو داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا اور اللہ کو بڑا محبوب روزہ تھا. 1 دن روزہ، 1 دن افطار، 1 دن روزہ، 1 دن افطار. ہاں یا رسول اللہ یہ ٹھیک. یہاں آ کر یہ راضی ہو گئے. فرماتے ہیں اب وہ تو جوانی تھی، بچپن تھا، ہمت تھی. ظاہر ہے جب عمر بڑھتی گئی اب بڑھاپا بھی آ گیا، بیماریاں بھی آ گئیں. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو موت تک نبھایا. اگر بہت بیمار ہیں، بہت مصروف ہیں، آج روزہ ہے، کل افطار ہے، پھر پرسوں روزہ ہے، کسی وجہ سے پرسوں روزہ نہیں رکھ سکے نا، مسلسل 2 دن ناغے ہو گئے، آگے 2 دن روزہ رکھ لیتے تھے تاکہ وہ جیسے فرض کی قضا ہوتی ہے نا، یہ اس کی بھی قضا کرتے تھے اس رات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس روزے کو زندگی بھر چھوڑنا نہیں. یہ عبادت کا حال تھا صحابہ کرام کا. تو جب عبادت اور رجوع اللہ ایسا ہو تو پھر اللہ کی وہ غیبی مدد کیوں نہیں ساتھ آئے گی؟ تو اللہ کی اس غیبی مدد کو جو اب دین کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے، اس کے لیے شرط رجوع اللہ ہے، عبادت کا اہتمام ہے. اور دوسری شرط اس کے لیے سنت کا اہتمام ہے. سنت کا اہتمام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نقشہ اپنے اوپر سجا لیتا ہے نا، نقشہ سجا لیتا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو معیت نصیب ہو جاتی ہے آپ کی سنت کے ذریعے سے، کہ میرے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ اور صورت گویا کہ میں نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جاتی ہے سنت کی برکت سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی تو اللہ کی معیت نصیب ہوگی اور مدد نصیب ہو گئی. یہ جو ہمارے دیوبند کے اندر ان چیزوں کا اہتمام آیا، بس یہی چیزیں ہیں جو دیوبند کے فیض کو پوری دنیا پر پھیلانے کا ذریعہ بن گئی. رجوع اللہ، اہتمام عبادت، اہتمام دعا، اور دوسرا اتباع سنت. لیکن اب یہ چیز اہل مدارس بے بس ہوتے جا رہے ہیں. آج ہی ریاض صالحین میں پڑھا کے آیا عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور شروع سے الحمدللہ اللہ نے اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. پہلے حبشے رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس میں 3 حضرات کو امیر بنایا باری باری. جعفر امیر ہیں، زید امیر ہیں، پھر شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواح امیر ہیں، اور اتفاق سے تینوں ہی شہید ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک شام کے سرحدی علاقے میں جہاد ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ بیٹھ کے رو بھی رہے ہیں اور جنگ کی خبریں بھی سنا رہے ہیں. اب جھنڈا جعفر نے پکڑا، اب وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا عبداللہ نے رواح نے پکڑا، اب وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا زید نے پکڑا، اب وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید نے پکڑا، اللہ نے فتح دے دی. یہاں بیٹھے خبریں دے رہے ہیں اور وعینہ ہو تذرفان، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور صحابہ کو فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما
فَإِنَّهُ جَاءَ مَا يَشْغَلُهُمْ، آل جعفر کے گھر روٹی تیار کر کے بھیجو، ان کے گھر میں صدمے کی خبر آئی ہوئی ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے کہ اپنے لیے روٹی پکا سکے۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے گھر میں کھانا بھجوایا، اور اس وقت حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت بیوہ ہو گئیں، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن جعفر۔ اب بعد میں اسماء بنت امیس کی شادی ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے، اور ان سے محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر، یہ اسماء کے بیٹے۔ اور جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، مرض الوفات میں تھی، تو یہی اسماء بنت امیس اب ان کی خدمت پر لگی ہوئی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کی خدمت پر۔ صدیق اکبر کی اس وقت اہلیہ تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب وفات ہوئی، یہی اسماء پھر حضرت علی کے نکاح میں آ گئی، اور وہ عبداللہ بن جعفر وہ حضرت علی کے بھتیجے لگتے ہیں نا، حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، تو حضرت اسماء کے ذریعے سے وہ پہلے حضرت علی کی پرورش میں تھے۔ تو بی بی زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، وہ اس عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے یتیم بھتیجے سے کیا تھا، حضرت جعفر کے بیٹے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں، جو میں آج پڑھ کے آیا ہوں ریاض صالحین میں، فرماتے ہیں 3 دن کے بعد جب 3 دن گزر گئے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور پہلا حکم تو یہ فرمایا کہ میت کو 3 دن رونے کی اجازت ہوتی ہے، 100 کی، اب 3 دن گزر گئے، اب اس کے بعد یہ رونا دھونا ختم کر دو۔ پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو اور میرے بچوں کو لاؤ، میں ان کو پیار کرو۔ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو ہمیں پیار بھی فرمایا، اور ہمارے بال کچھ بڑے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نائی کو بلوایا اور ہماری حجامت بال ٹھیک کروائے، سر کے بال منڈوائے حلاق کو بلا کر۔ کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال ٹھیک کروا کر ان یتیموں پر ظلم کر رہے ہیں کہ ان کی تہذیب کر رہے ہیں، تعذیب کر رہے ہیں، تہذیب کر رہے ہیں؟ تہذیب ہو رہی ہے، تعذیب نہیں ہو رہی۔ ٹنڈ کروانا، بال منڈوانا عذاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ ابھی ان کے گھر میں فوتگی کے اثرات نہیں مٹے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹنڈ کروا کر ان کو سزا دے رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ پانی پتیوں کی سزا ہے کہ یہ بچوں کی ٹنڈ کرواتے ہیں، معاذ اللہ۔ کئی علماء کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن جعفر راوی ہیں، 4تھے دن ہماری ٹنڈ کروا رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ لیکن آج طلباء اپنی حجامتوں میں استادوں کے قبضے میں نہیں ہیں، گویا استادوں نے بے بسی کا اظہار کر دیا کہ ان کے بالوں کو مسنون طریقے پر لے آنا، اس پر آج استاد قادر نہیں رہا۔ آج استاد اپنی بے بسی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دن یہ سنت وضاقتہ، یہ سنت لباس ہم سے نکل گئی، اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی۔ اگر رب کی مدد اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے کام کو قبولیت ملی ہوئی ہے اور وہ پھیل رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑا سبب اہتمام سنت، اتباع سنت ہے۔ الحمدللہ دیوبند کا جو فیض پھیلا تو وہ کسی طاقت سے نہیں پھیلا، وہ غیبی طاقت کے ذریعے سے پھیلا، اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ رجوع اللہ، عبادت کا اہتمام، اور دوسرا سنت کا اہتمام۔ سنت کا اہتمام لباس میں، حجامت میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں سنت کا اہتمام۔ اس نے آ کر ہمارے اس دیوبند کے فیض کو اللہ نے اپنے ہاں قبولیت دی، اور اپنی غیبی مدد کے ذریعے پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا فیض پھیلا دیا، پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلا دیا۔ اور تیسری چیز جو اس غیبی مدد کو کھینچنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت، مقبول بندوں کے ساتھ جڑ جانا اور ان کی خدمت، جس میں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اللہ قادر تھا ہر بندے کو پڑھا لکھا پیدا کر دیتا۔ جیسے ہر بندے کو آنکھیں خود بخود مل گئیں، کان خود بخود مل گئے، بولنا خود بخود اللہ نے اس کو سکھا دیا،
تو پڑھا لکھا ہونا خود بخود اللہ اس کو نہیں بنا سکتے تھے، قادر تھے اللہ، اور اسی کی بولی میں قرآن آپ آ جاتا اور وہ کہتا اپنے پاس پڑھ. لیکن اللہ نے قرآن کو کتاب پر دار و مدار بنانے کے بجائے ایک شخصیت پر دار و مدار بنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اس شخصیت کے ساتھ جڑو، جو جتنا خدمت میں اول ہوگا قبولیت میں اول ہوگا. تو خدمت میں اول کون ہے؟ بولو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قبولیت میں اول بھی کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدمت میں جو سب سے پہلا، قبولیت میں بھی وہ اتنا ہی اول. یہ اللہ نے ضابطہ دیا ہے تمہارے لیے. جو تمہارے بڑے ہیں نا، یہ تمہاری قبولیت کی بنیاد ہیں، بنیاد ہیں. ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو، خدمت کر کے ان کے ساتھ جڑو. اللہ نے اپنے ہاں قبولیت اپنی مقبول ہستیوں کے ساتھ جوڑ دیے. اوپر 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 یوں سلسلہ جڑتا جاتا ہے. ہر نیچے والی نسل اپنے اوپر والوں کی خدمت کرتی ہے اور خدمت کر کے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے. یہ جو خدمت ہے اور یہ جو ادب ہے، یہ اس خدائی طاقت کو کھینچنے کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے. اور یہ تینوں ہی ہمارے مدارس کا سرمایہ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہمارا یہ فیض پھیلا ہے. جب تک یہ باقی رہیں گے انشاءاللہ یہ فیض رہے گا، چلتا رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں کمی آ گئی، پھر بندے کی چستیاں چلاکیاں، پڑھا لکھا ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، شہری ہونا، دیہاتی ہونا، سیاسی تعلقات کا ہونا، پھر کچھ نہیں کام دے گا. سب چیزیں ختم کی دھری کی دھری رہ جائیں گی. کچھ بھی نہیں ہے اس کا، اکیلا ہے، تنہا ہے، گاؤں میں بیٹھا ہے، غریب ترین ہے. لیکن یہ عوامل اگر اس کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے فیض کو پھیلا کے رہے گا، دنیا میں پھیلا کے رہے گا. بس یہ ہماری بنیاد ہیں اور ہمارا سرمایہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان سے پوری طرح نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا